یہ جو صورتحال ہے جان لیجیے، اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ہر ادارہ سجدہ صحب کر چکا امریکہ کے سامنے، ٹوٹل سرنڈر۔ السلام علیکم ناظرین، ویب ٹیوب کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین، 22 جنوری 2024 کو انڈیا میں بابری مسجد کی جگہ ایک مندر کا افتتاح کر دیا گیا اور اسے پبلک کے لیے کھول بھی دیا گیا ہے۔ مگر ناظرین، حیران اور پریشان کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ بھارت میں موجود مسلمانوں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہونے کے بعد بھی عالم اسلام کے رہنما خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، مزاحمت تو دور کی بات، ان میں اتنی غیرت نہیں آئی کہ ایک بیان دے کر بھارت میں موجود مسلمانوں کی ڈھارس بندھا دی جائے۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ بابری مسجد کی تاریخ کیا ہے۔ آخر ایسا کیا متنازع مسئلہ پیش آیا کہ ہندوؤں نے کہا یہ ہمارے مندر کی جگہ ہے، جبکہ مسلمانوں کی مسجد یہاں پہلے سے بنی ہوئی تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جب اس کا مسئلہ شروع ہوا تھا تو اس وقت کئی مسلمانوں نے اس کا دفاع کرنے کے لیے اپنی جانیں کھوئی تھی۔ چلیے ناظرین، اب بابری مسجد کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، بابری مسجد کو مغل دور کے بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے 1527 میں تعمیر کرایا۔ ناظرین، یہ مسجد بھارت کی ایک ریاست اتر پردیش کی ایک ڈسٹرکٹ ایودھیا کے اندر بنائی گئی تھی۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 2.77 ایکڑ پر مشتمل تھا اور ناظرین، اس مسجد کے 3 گنبد تھے، جبکہ 2 گنبد چھوٹے اور 1 گنبد بڑا تھا۔ ناظرین، اس مسجد کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے محراب میں کھڑا امام صاحب اگر ہلکی سی آواز میں بھی کوئی بات کرتا تو مسجد کے ہر کونے اور گوشے تک بات پہنچ جاتی تھی۔ ناظرین، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور مسلمان اس تاریخی مسجد میں اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ مگر ناظرین، مسئلہ تب شروع ہوا جب 1853 میں ہندوؤں کے ایک گروہ نے یہ دعویٰ کیا کہ بابری مسجد جس جگہ بنائی گئی ہے وہاں ان کے مذہب کے 7ویں بڑے اوتار رام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ ناظرین، جب ہندوؤں نے یہ دعویٰ کیا تو مسلمانوں میں غصے کی ایک لہر آ گئی اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اس بات پر کئی جھگڑے اور فسادات ہوئے۔ ناظرین، بابری مسجد کا تنازع جب بڑھنے لگا تو انگریزوں نے 1859 میں اس مسجد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک حصے میں مسلمان اپنی عبادت کریں گے اور دوسرے حصے میں ہندو اپنا مندر بنائیں یا جو بھی کریں، اور اس ٹائم کچھ خاموشی بھی ہو گئی تھی۔ مگر ناظرین، اصل انہونی تو تب ہوئی جب بھارت کی انتہا پسند جماعت RSS نے ایودھیا میں اپنی ایک ریلی نکالی اور BJP بھی اس ریلی میں شامل تھی۔ ناظرین، RSS ایک ایسی جماعت ہے جو متنازعات کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے اور RSS اور BJP کے رہنماؤں نے وہاں کھڑے ہو کر ایک ایسی متنازع تقریر کی جس کی وجہ سے تقریباً 1.5 لاکھ افراد مشتعل ہو گئے اور انہوں نے ہتھوڑوں، کلہاڑیوں اور کوتال سے بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ ناظرین، اس وقت کی حکومت نے اس صورتحال کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جسے لبرہان ایودھیا کمیشن کا نام دیا گیا اور 2009 میں اس کمیشن کا فیصلہ آیا جس میں RSS اور BJP کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ ناظرین، اس فیصلے کے خلاف BJP اور RSS کے رہنماؤں نے کئی پٹیشن دائر کی اور جب 2011 میں BJP نے اپنی حکومت بنائی تو انہوں نے سپریم کورٹ سے ایک جانبدارانہ فیصلہ دلوایا جس کے تحت 2009 کا کمیشن کا فیصلہ غلط قرار دیا گیا اور بابری مسجد کو مندر میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ناظرین، اس فیصلے کی روشنی میں نریندر مودی نے 2019 میں اس جگہ آ کر ایک مندر کا سنگ بنیاد رکھا اور 22 جنوری 2024 کو اس کا مکمل طور پر افتتاح کر دیا گیا۔ مگر ناظرین، اب جو مندر بنایا گیا ہے وہ 7.77 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس میں سے 2.77 ایکڑ رقبہ بابری مسجد کا شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی وہ کہانی جس کے تحت بھارت میں بابری مسجد کو مندر میں تبدیل کیا گیا۔ مگر ناظرین، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک نے اس کے لیے مذمت نہیں کی۔ بس اب اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان حکمرانوں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ، سبسکرائب، لائک ضرور کریں۔